اب لات، منات، عزا یہ سب کے سب اولیاء کرام کے نام ہیں، اس زمانے کے بزرگوں کے نام ہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں سورۃ نجم کے اندر ابن عباس سے مروی ہے، اما اللات فکان یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی ڈال ڈال کے حاجیوں کو پلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی اور اس زمانے کے بدعتیوں نے پھر ان کا پوجا شروع کر دیا، 11ویں عورس سراپا قدس، اور نیاز دینی شروع کر دی، اور فلاں دستگیر، فلاں داتا، وہی سب کچھ دینے والا، 2000 من مٹی کے نیچے دبا ہوا، پورے خدائی چلا رہا ہے۔ سید علی حجویری کی قبر پر لاہور میں لکھا ہوا ہے، اولیاء اللہ روئے زمین کے منتظم اور زمین کا نظام چلانے والے ہیں، نقل کفر کفر نباشت۔ اللہ فرماتے ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر میرے نام۔ یہ نہیں کہ ٹیوب لائٹ بہت لگ گئے اور چراغاں ہو گیا اور ہرے جھنڈے سامنے آ گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی پر خوش ہونے کا طریقہ اور اس خوشی کا اظہار اسلام نے نہیں بتایا، ایسے چھوڑ دیا کہ بنس روڈ کے بدعتی اور طرح میلاد کر رہے ہیں، پنجاب کے بدعتی اور طرح میلاد منا رہے ہیں، اور دیہاتوں کے بدعتی نئے طرز کا میلاد کر رہے ہیں۔ یہ رہنما اصول شریعت میں نہیں ہے، یہ تو کم از کم ان کو اس پر تو غور کرنا چاہیے تھا۔ اور عربستان میں اور طرح میلاد شریف ہے، عربستان میں عجیب و غریب میلاد ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بہترین محل کے نیچے 2 خوبصورت بڑے بڑے گدھے بندھے ہوئے تھے، جالی لگی ہوئی، جب بھی ہم گزرتے اندر صفائی ہو چکی ہوتی، دانہ رکھا ہوا ہے، تازہ گھاس آئی ہے، پانی موجود ہے۔ یا رب، مدینہ منورہ میں اور ایک بہترین محل کے نیچے یہ 2 گدھے بندھے ہوئے۔ ایک دن میں نے اپنے ساتھی کو کہا آج بیٹھتا ہوں ادھر، پتہ تو کرتا ہوں یہ کائے کے لیے یہاں پالے۔ ہم بیٹھے رہے وہاں، اچانک وہ نوکر آیا، کھولنے لگا۔ میں نے کہا شیخ ہے شاہزہ، ھذا للمیلاد، یہ میلاد النبی کے لیے پالے ہیں، لے نرکب علیہا نروح الی مکہ وہم یرکبون علیہا ویروح عندنا المدینہ ھذا میلادنا۔ وہ جو حلیمہ سعدیہ سواری پر آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، حضرت ملے تھے، تو یہی سواری تھی اس میں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا میلاد یہ ہے کہ ہم یہاں سے ان پر بیٹھ کر مکہ جائیں گے اور مکے والے بیٹھ کے مدینہ آئیں گے۔ یہ میں نے کہا پاکستان کے بریلویوں کو گدھے پہ بٹھانا چاہیے، ان سے اصل میلاد تو گم ہو چکا ہے جو عربستان میں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بندر روڈ گزرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح سے ہری پگڑیاں باندھ کے دھوپ پہ، کڑی دھوپ پہ کھڑا کر لیتے ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ کوئی پوچھ تو لے کہ بھئی یہ عبادت کب سے بنی ہے؟ یہ تو ابھی 4-6 سال پہلے سے آپ نے شروع کیا ہے، خود آپ کے بڑوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ہر وہ کام جس کا ثبوت ہو وہ یہ نہیں کریں گے۔ درود شریف کا ثبوت ہے نا، تو اونچی آواز سے یا آہستہ؟ تو یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ درود شریف کھڑے ہو کر ہے یا بیٹھ کر؟ ہم تو جو اسلام جانتے ہیں اس کے آخری قاعدے میں بیٹھ کر ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی دیکھو ذرا، ہر چیز میں ان کو الٹی مار پڑی ہے۔ درود شریف ہر شخص نماز میں اپنا پڑھتا ہے، نماز جماعت کی ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک ہر نمازی سارے یہ مل کر پڑھتے ہیں، آواز لگا کر، شور و غل مچا کر. خدا تعالیٰ ناراض ہے ان سے. حکم یہ ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو ہر امتی درود شریف پڑھ لے. ثم صلوا علیہ، طحاوی کی روایت میں شرح المعانی کی. یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ مؤذن پڑھے اور اذان کے لہنے اور آواز میں پڑھے یا پہلے پڑھے. ہر جگہ ان کو سنت سے انحراف کا عذاب دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے. میلاد النبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور حضرت کی ولادت باسعادت وہ 8 کی تاریخ گزرنے کے 9 تاریخ کی صبح کو ہے. ابن عبد البر نے مستقل دلائل قائم کی اور فیصلہ محدثین کا ہوا کہ اس کے علاوہ ولادت کی جتنی تاریخیں کہی گئی ہے وہ سب کے قلم ہے، خطا ہو گئی. اور شمسی اور قمری حسابات لگائے گئے تو 12 تاریخ ولادت کی کسی صورت میں نہیں بنی. کہ دنیا میں پہلی میلاد، مجلس میلاد، وہ موصل شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اربل وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے حکم پر منعقد ہوئی ہے 604 ہجری میں. مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل شہر میں. اور جس بدعتی نے فتوی دیا تھا اور کتاب لکھی ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر کے نام سے کتاب لکھی، اور بادشاہ نے اس زمانے کے مطابق 1000 دینار اس کو انعام دیا. اس کا نام ہے عمر ابن دحیہ ابو الخطاب. وہ مرا ہے 633 میں. اور مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل کا بادشاہ مرا ہے 630 میں. اور میلاد کی پہلی نشست منعقد ہوئی ہے 604 میں. اچھی طرح سمجھ لو، 604 سے پہلے 6 صدیاں جو گزری ہے، صحابہ کرام 110 تک رہے، تابعین اور اتباع تابعین تقریباً 300 تک رہے، صحابہ ستہ اور غیر ستہ 400 سے پہلے مدون ہو گئے. مذاہب اربعہ 240 ہجری تک مکمل ہو چکے ہیں. موجودہ دور اور زمانے میں حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں مکمل ہو چکی ہے، اور اسلام مشرق اور مغرب تک پہنچ چکا تھا. زابل و کابل و کاشغر میں اسلامی فتوحات قائم ہو چکی ہے. کسی کو بھی میلاد کا خیال نہیں تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں جھنڈے ونڈے لگائے جائے اور جلوس نکالا جائے اور ایک خاص قسم کی نشست قائم کی جائے. 604 ہجری میں پہلی مرتبہ مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل کے بادشاہ نے عمر ابن دحیہ ابو الخطاب کے کہنے سے میلاد منعقد کیے. وفیات العیان میں ابن خلکان لکھتے ہیں کانا مسرفن مبذرن پرل درج کا فضول خرچ، خزانے کو تباہ کرنے والا اور عوام کو دھوکہ دینے والا. حکمرانوں کا کام یہی ہے، لوگوں کو غلط باتوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. اور جس نے فتوی دیا تھا وہ کتاب لکھی کہ میلاد بہت مبارک عمل ہے، ماشاءاللہ جس گھر میں ہو خیر و برکت آئے. خیر و برکت اتباع سے آئے گی یا بدعت سے آئے گی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدعت پر لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا 6 آدمی ہیں جن پر حرم شریف میں بھی اور باہر بھی بدعت لعنتوں کی بارش برستی ہے. اس میں المبتدع، ایک بدعتی بھی اس میں شامل ہے. بدعتی کے سر پہ کوئی سینگ ہوتا ہے کیا؟ بدعتی اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے نام پر ایک کام ایجاد کر لے جس کا ثبوت شریعت مقدسہ میں نہ ہو. لیکن ایک لطیفے کی بات آپ کو سناتا ہوں. اس عمر ابن دہیا ابو الخطاب المتوفى 633 ہجری، اس کے بارے میں لکھا ہے کان وقیعا فی السلف، بزرگان دین کا گستاخ، یسیء الادب مع الائمۃ الکرام، ائمہ دین کی بے ادبی کرنے والا، وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِأَن يَعْمَلُوا بِقِيَاسِهِ، لوگوں کو کہتا تھا جو میں کہتا ہوں یہی مان لو، یہی دین ہے. پرلے درجے کا غیر مقلد اس زمانے کا. اور ان بدعات میں یہ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے بھی پرلے درجے کے غیر مقلد ہے. ورنہ حنفی فقہ میں دکھا دے ہمیں نور الہدایہ سے ہدایت تک اور خلاصے سے قاضی خان اور بزازیہ تک اور مبسوط سے مبسوط محمد تک کوئی دکھا دے کہ کہاں میلاد النبی کا دن قائم ہوا ہے، کس تاریخ کو کون سا پروگرام شریعت نے ہمیں دیا ہے. عید کا لفظ موجود ہے مکہ کہ انہوں نے کہا یہ آیت ہمارے ہاں آ جاتی تو ہم اس تاریخ کو جشن کر لیتے. عید مانے جشن. تو عمر نے کیا جواب دیا؟ نحن نعلم این نزلت وفی ای یوم نزلت وفی ای شہر نزلت، ہمیں معلوم ہے کس دن، کس مہینے میں، کس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن اپنی سواری پر تھے، 9 ذی الحج اور جمعے کا دن، اور یہ آیت نازل ہوئی. تو عجیب بات سنو کہ یہود کی طرف سے پیشکش ہے عید کی اضافی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو اسلامی عید ہے، ایک اور عید اضافی، تیسری عید. یہ پہلی پیشکش یہود نے کی تھی. اور عمر نے کیا جواب دیا؟ نحن نعلم، ہم علم کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. علم نام کتاب اور سنت کی معرفت کا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دلائل اور علم کے ساتھ منانا صحابہ کی سنت ہے، اور ان دنوں اور تاریخوں میں فرضی محفلیں منعقد کرنا جن کی کوئی حقیقت و مشروعیت دین میں نہیں ہے، یہ یہود کا بقیہ ہے، اور یہود کے ایجنٹوں کے ذریعے وہ پروگرام آگے بڑھایا جا رہا. ہر کام غلط. جھنڈے جی ہرے جھنڈے، بھائی ہری پگڑی ثابت نہیں ہے، جھنڈے تو چھوڑو. ہری پگڑی مشکل سے ثابت ہو گئی، بڑی مشکل سے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر. تو مشکات دوسری جلد صفحہ 477 میں ابو سعید کی حدیث میں مل گئی شرح سنہ کے حوالے سے. اور حدیث یوں ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے قرب قیامت میں، وَعَلَيْهِمُ سِیجان، السیجان جمع ساج کا تیجان جمع تاج، آیت لسان الاخضر، ان کے سروں پر ہری پگڑی ہوگی. کھول کے ڈالے تو چادر ہے، یہ چادر ہے ہری، اور لپیٹ لے تو پگڑی ہے. 150 اور 150 کا فرق ہے. بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہری پگڑی نکالی گئی تو وہ بھی دجال کے سپاہیوں سے. مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہری پگڑی نکالی گئی تو وہ بھی دجال کے سپاہیوں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت سے کوئی ماں کا بیٹا دکھا دینا، کالی داڑھی اسی میں سفید ہو گئی، آج تک کوئی نہیں آیا جس نے دکھائی. کہاں سے لایا گیا؟ پگڑی سفید. احب الثياب الى الله البياض، ترمذی شریف. بہترین کپڑا اللہ کو پسندیدہ سفید ہے. فَفِيهَا تُكَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ، اسی میں مردوں کو دفن کرتے رہو. ان کو چاہیے اپنے مردوں کو ہرے پینٹ پہنائے.
تاکہ دجال بھی خوش ہو جائے. اور حضرت کی پگڑی ہجرت کے واقعہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کپڑے اور سفید پگڑی ہجرت کے واقعہ میں مبیضین کے الفاظ آتے، سفید سفید نظر آ رہے تھے. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا وَعَلَى رَأْسِهِ إِمَامَةٌ سَوْدَاء، حضرت کے سر پر کالی پگڑی، کالی کا ثبوت. اور غزوات میں جتنے فرشتے آئے سب رنگ کہے گئے ہیں لیکن غلط ہے، وہ محدثین نے رد کر دیا. پیلا رنگ، زرد رنگ، ملائک کے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ میت میں جب غزا میں شرکت کرتے تھے زرد پگڑیاں، شوخ پیلا رنگ ہوتا تھا. جلال سیوطی نے بھی اور سارے محققین نے لکھا ہے. ہری پگڑی ثابت نہ ہو سکی، ہرا جھنڈا کہاں سے ثابت ہوگا؟ شمائل ترمذی، کتاب السنہ ابو داؤد، کتاب السنہ ابن حبان، تمام معتبرات میں ہے وَكَانَ لِوَاؤُهُ أَبْيَضَ، حضرت کا جھنڈا مبارک سفید تھا. طالبان کے جھنڈے سفید ہوتے تھے افغانستان، سفید جھنڈا. وہ بدعتی کی کون سی چیز سیدھی ہے؟ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، سارا نظام الٹا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ امت کو اپنے رسول کے اتباع میں سنت صحیحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے یوت کا ایک ذکر کیا ہے، وائے 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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرنے کا ہے کہ ہم نے تم کو کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ. فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جتنا چاہو جہاں چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ خدایا ہمارے گناہ معاف فرما. نغفر لکم خطایاکم، ہر قسم کے گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور دین پر عمل کرنے والے نیک کرداروں کو اور بھی معافیاں دے دیں گے. دو حکم ہوئے تھے، ایک سجدہ کرنے کا، علماء فرماتے ہیں نماز شکرانہ پڑھنے کا. سنت ہے کسی شہر میں کوئی داخل ہو جائے، سب سے پہلے کسی مناسب جگہ، مسجد ہو تو بہت اچھا، وقت نفلوں کا ہونا چاہیے، 2 رکعت پڑھ لے. خدا اس شہر کی خیر نصیب فرما، اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما. یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر کی درگاہ کو ڈھونڈے اور اس کو جا کے ہاتھ لگائے. یہ ان کے مٹانے کے لیے انبیاء ہیں، انبیاء کا منصب اسے مٹانا ہے. جب آدمی سجدہ کرے گا اور 2 رکعت پڑھے گا تو کچھ دعا بھی کرے گا. قولوا حطۃ، خدایا ہمارے گناہ معاف فرما. خدایا گناہ معاف کرنے والے صرف آپ ہیں. نغفر لکم خطایاکم، بشارت دی تھی ہم سب گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بھی نعمتیں عطا کر لیں. 2 ہی باتیں تھیں نا کہ اریحا یا القدس علی اختلاف القولین عند المفسرین. جاتے وقت ٹھیک ہے اندر چلے جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو اور دعا مانگو خدائے گناہ معاف فرما. انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ 2 رکعت بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے. اور حطۃ اس کو تبدیل کیا اور حنطۃ پڑھنے لگے کہ ہمیں تو گندم چاہیے، اناج کی ضرورت ہے. معافی کی کیا حاجت، وہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. راشن چاہیے، بہترین رزق چاہیے. یہ جو بدعات ہے ان کی بنیاد بھی سارا کھانا پینا ہے، سارا کھانا پینا بنیاد ہے. جب انہوں نے اس کو تبدیل کیا، 2 رکعت پڑھنے کے بجائے رینگتے ہوئے گئے اور حطۃ کی جگہ حنطۃ کہا وشعیرۃ، تو قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا.
خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ہیضے کی بیماری ہو گئی اور 70 کے 70,000 ہلاک ہو گئے۔ تو قرآن جب اس کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، آئے ہے بدل ڈالا ظالموں نے برخلاف اس کے جو ان کو کہا گیا تھا۔ بس یہی پڑھتے رہو، کیا کہا گیا تھا؟ حِتَّةٌ، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ حِنْتَةٌ۔ یہ پڑھتے رہے، اس پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ برے تھے، انہوں نے الفاظ بدلے تھے، اور جو نبی نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد، اس کو تبدیل کر کے پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب پڑھو آیت فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، وہ بدل ڈالا ظالموں نے اس پروگرام کو، اس درود کو جو ان کو کہا گیا تھا۔ عمر فرماتے ہیں ہم نبی کی سیرت جانتے ہیں، ہم نبی کی سیرت مانتے ہیں، ہم علم اور برہان کے ذریعے اس پر قائم ہیں، اور یہود کہتے تھے ہم جشن منانا چاہتے ہیں۔ آج جشن چل رہی ہے، علم ختم ہو چکا ہے۔ علم ہوتا تو خلاف سنت کام کیسے ثواب سمجھا جا سکتا تھا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل ڈالا ظالموں نے ان الفاظ کو جو نبی نے کہے۔ کسی حدیث میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ موجود نہیں۔ پیغمبر نے 23 سالہ عرصے میں نئے الفاظ سنے، نئے ارشاد فرمائے، نہ کسی صحابی نے، نہ امام ابو حنیفہ و بخاری نے۔ ومن ادعى فعليه الاثبات الى يوم القیامہ، ماں کا بیٹا دکھا نہیں سکتا ہے، 600 کے بعد دکھایا جائے گا۔ کچا اور خام مال 600 سال کے بعد بنا ہے، آؤٹ آف فیکٹری بنا ہے، غلط جگہ بنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گئے؟ تو بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور باتیں چھوڑ دو، ایک حوالہ سن لو، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، امام سمہودی ابن حجر کے شاگرد حدیث میں زیارت النبی کے آداب میں لکھتے ہیں صحابہ اور تابعین جب روز رسول پر پیش ہوتے تھے تو نماز والا درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بدعتی مجھے کہتا ہے واہ آپ نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، پڑھواتا ہوں، پڑھتا رہوں گا، پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کو بے دینی سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے پھر بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا الفاظ نبی کا دیکھو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بھی پتہ چل گیا کہ پکے بدعتی ہو، حوالہ حضرت کا دے رہے، الفاظ اپنے لگا رہے۔ اگر تم میں دین و ایمان ہوتا تو نماز میں جو الفاظ ہیں وہی پڑھ لیتے، وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، عذاب خدا کا آ چکا ہے۔ میں نے کہا بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں تبدیلی کی یہود نے، اللہ فرماتے فبدل الذین ظلموا، اور ظالموں نے تبدیل کر کے رکھ دیا، تم نے سارے الفاظ ہٹائے ہوئے اپنے پڑھ رہے۔ ربیع الاول کا مہینہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، کب سے؟ میلاد النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک وہی قرآن حدیث اصحاب شرق اور غرب کے فتوحات کے ساتھ مکہ مدینہ میں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ آج ذرا جمع ہو جاؤ، 2-4 بیٹھ جاؤ، ایک ان میں کھڑا ہو جاؤ اور پھر ہاتھ باندھ لو اور کچھ پڑھ لو۔ حضرت ان نخروں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ اللہ کی بالادستی، الوہیت کی عظمت منوانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ پیغمبر کے سب سے عاشق اور محبوب، جن کے بارے میں کفار کہتے تھے ما رأینا احدا یحب احدا،
کما یحب اصحاب محمد محمدا، ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محبت صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ اللہ سب مسلمانوں کو صحابہ کے طرز پر نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، وہ تو عین ایمان ہے۔ اور صحابہ میلاد النبی نہیں جانتے، نہ اس کا جلسہ جانتے نہ جلوس کا کوئی ثبوت ہے۔ جب تمام صدیاں 600 سال خالی پڑے ہیں اور اس کے بعد ایک مصرف مبذر شیطان خیال بادشاہ اور اس زمانے کا گستاخ اور بے ادب اس کو ورغلانے کے لیے ایک جھوٹی کتاب لکھ کر کے میلاد مناتے ہیں، آپ دین مصطفی کو ایک طرف کر کے یہود نصارا کی طرح غلط ڈب پہ چل پڑے۔ ہر نماز نبی کی سیرت ہے، کیونکہ نماز آپ نے پڑھائی ہے نا۔ قرآن کی ہر سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ یہ سورت آپ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ ہر سنت جو آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ مسجد سے نکلتے وقت بائیں پاؤں آگے کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو، آتے وقت دائیں آگے کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لو۔ یہ 2 سنتیں ہو گئی، 4 اور 4 8 سنتیں تقریباً۔ یہ نبی کی سیرت کا حصہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کو جگہ دیتے ہیں، داڑھی والوں کو آگے لاتے ہیں، یہ سب احادیث کے عین مطابق پیغمبر کی زندگی زندہ ہو رہی ہے۔ آپ داڑھی اور پگڑی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ آپ ایک مومن کو شرک اور بدعت سے بچاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، سیرت النبی ہے۔ کیونکہ نبی اس لیے آئے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور ایمان و اسلام اور سنت کی روشنی میں لے آئے۔ اللہ بزرگ و برتر امت کے حال پر فضل فرمائے اور اقتدار اعلیٰ موحدین رجال صالحین کو عطا فرمائے، اور رب العزت اس سرزمین کو ہر طرح کے شرک اور بدعت اور باطل سے پاک فرمائے۔ سچا کامل اکمل شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور صحابہ و تابعین و اتباع مجتہدین و محدثین علماء اور اولیاء کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچی ہے، جس میں اس قسم کی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں، اس پر جان قربان کرنے کی اللہ مسلمانوں کو توفیق دے، اور ہر طرح بدعت سے اللہ ہمارے گھروں کو، کارخانوں کو، روڈوں کو، راستوں کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، نسب اور خاندانوں کو، مال اور صحت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور ہر مسلمان اس کا پابند ہے، اور سال کا ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر دن اور ہر گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کامل اور اکمل اتباع، آپ کی صورت اور سیرت اپنانا مسلمان پر فرض نہ ہو۔ کسی ایک لمحے میں بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جماعت جو امت محمدیہ کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے، ان کے خیال میں ایک مخصوص مہینے اور اس کے ایک خاص دن میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اور خاص قسم کی حیات اختیار کر کے اور عید کی شکل بنائے کہ بس ہم بڑے خوش ہیں، حضرت تشریف لائے اور ہم روڈ پہ نکل آئے۔ کمکل در کمکل، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم چھین لیا ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا چکے ہوتے ہیں۔ عید تو 2 ہیں اور دونوں حضرت نے پڑھائی ہے، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی۔ اور اسلامی عید میں کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ عید الفطر سعودی عرب میں بھی ہے اور کابل میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہوتی ہے اور کراچی میں بھی ہے، امریکہ میں بھی عید ہوتی ہے اور برطانیہ میں بھی۔ کفر کے ملک میں مسلمان رہتے ہیں، وہ بھی 2 عید بناتے ہیں۔ رمضان شریف مکمل ہو جاتا ہے تو عید الفطر ہوتی ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ آتی ہے تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔
سوال یہ ہے کہ ان عیدوں میں لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. عید الفطر کے یہ آداب ہے یا عید الاضحیٰ میں کہ گلشن اقبال کا روڈ بلاک کر لے اور خاص قسم کے عمائم اور ٹوپیاں سر پہ رکھے اور جھنڈے اٹھائے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسجد نبوی چھوڑ کر باہر نکلتے تھے اور آپ خطبہ دیتے تھے ہدایت پر مشتمل، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا لیتے تھے، عید ختم ہو جاتی تھی. جو سچی عیدیں ہیں اور واقعی اسلام نے ان کو تسلیم کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا اور کل کائنات کے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سنت طریقہ ہے. پھر آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اس کو صرف منانا نہیں ہے، یہ تو منانے میں رہ گئے، بلکہ ہر شخص کو اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے. عید الفطر میں حکم یہ ہے کہ جو متمولین اور توفیق والے ہیں وہ فطرے کے بہانے فقراء مساکین کا تعاون کر لیں، اور حکم یہ ہے کہ نماز بعد میں ہے اور یہ کام پہلے. تو دیکھو، مالداروں کو پابند کیا کہ تم تعاون نکالو. اگر ولادت یا وفات کے نام سے اسلام کی نظر میں کوئی خوشی ہوتی تو ربیع الاول کے کسی تاریخ کو بھی پیغمبر اسلام فرما دیتے یا کر کے دکھاتے، یا آپ کے خلفائے راشدین جو اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ نے ان کو خلافت کا منصب اور عہدہ عطا فرمایا تھا، یا ہمارے مذہب کے مجتہد یا ہمارے دین اسلام کے محدثین، ان میں سے کوئی ایک فرما دیتا کہ بڑا پیارا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، اور سید الخیر والحسنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ربیع الاول کی کسی تاریخ کو راجح قول کے مطابق وہ 9 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ ولادت کی ہرگز نہیں ہے، وہ وفات کی تاریخ ہے، 12 وفات کہلاتی ہے. لہذا اس دن میں کوئی خوشی اور کوئی مناسب طریقے سے طریقہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ایک چھوٹا سا ٹولہ شرذمہ قلیلہ جو عقائد اور اعمال دونوں میں اسلام کی عظمتوں کے منافی ہے، عقیدتاً توحید سے منحرف ہے، درگاہوں سے مانگنے والے موحد نہیں ہوتے، اور عملاً سنت چھوڑ کر بدعت کے مرتکب ہے. چیخ و چلا کر اپنی طرف سے بنائے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھنے والے سنت والے نہیں کہلاتے. وہ ایک تہوار سمجھ کر اور لوگوں کو کہتے مکانات پہ ہرے جھنڈے لگاؤ اور ہری ٹوپیاں اور پگڑیاں باندھ دو اور خوشی کا دن ہے اور آؤ روڈ پر آ جاؤ. اور اب تو 2 رکعت بھی پڑھنے لگے، کچھ مدت بعد اذان و تکبیر بھی ہو جائے گی، کیونکہ بدعت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کے کوئی سرحدات نہیں ہوتی، وہ تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے. استغفر اللہ. دین نے کب کہا تھا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھے آپ؟ دین نے تو نہیں کہا ہے. تو دین نے کب کہا ہے کہ آپ ربیع الاول کی کسی تاریخ کو روڈوں پہ کھڑے ہو جائے اور آ گیا ہو تاج والا اور 2-4 آدمی ادھر 2-4 وہاں اور ایک خاص قسم کی جو ہے نا دجال کے سپاہیوں کی پگڑیاں سر پہ رکھے اور لوگوں کو کہے جی میلاد شریف ہے، میلاد شریف ہے. میلاد شریف صرف آپ کے گھر میں ہے. اسلامی عمل دکھاؤ. اور اسلام بدعتیوں کی فیکٹری میں نہیں بنتا. اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور قیامت تک ان اعمال کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا. بزرگان دین نے ہمیشہ اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی ہے،
میں نے گزشتہ جمعے کی تقریر میں یہ سب باتیں کہی ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نبی اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگ کوئی دن معلوم کر لے اور اس دن کو جشن منائے۔ قرآن شریف بھی تو نازل ہوا ہے، شروع بھی ہوا ہے قرآن کا نزول اور مکمل بھی ہو چکا ہے قرآن کا نزول، تو نہ ابتدا میں کوئی جشن ہے اور نہ اختتام پر کوئی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پر عمل کرنا اس کی تاکید کر دی گئی ہے، جو مضبوط پروگرام ہے۔ تو لایانی اور بیہودہ باتوں میں اسلام لوگوں کو نہیں الجھاتا، ہرگز اسلام ایسی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اہلیان حق اور اہلیان باطل کے درمیان یہ حد فاصل ہے کہ وہ من گھڑت پروگراموں کو دین سمجھتے ہیں، اور اہل حق دین کی بنیادوں کے تحفظ کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو عبد المطلب سے کسی نے کہا ان کے دادا سے کہ آپ نے یہ کیسے عقیقہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر شخص کا پوتا اس کے گھر کے لیے ہوتا ہے، میرا پوتا پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ اور اس کو کہا گیا کہ یہ محمد نام کیسے رکھا ہے آپ نے؟ محمد نام کیسے رکھا؟ یہ تو کوئی نام نہیں ہے، ان کے ہاں تو اور طرح نام ہوتے تھے، ٹیڑے ٹیڑے نام ہوتے تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا اس بچے کی ولادت سے پہلے جب میں پہاڑوں میں نکلتا تھا تو ہر پہاڑ سے محمد محمد کا نام آتا تھا، کیونکہ حضرت کی تشریف آوری تو بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ جو سب سے پہلے چاند پر گیا تھا اس نے آ کر نہیں کہا کہ چاند میں دراڑ پڑ چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی ٹوٹ کے جڑا ہے، شک کے قمر۔ اور جب اس نے ایک ملک سے گزرتے ہوئے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سنا تو چیخ پڑا کہ یہ ہر جگہ وہاں آواز لگ رہی تھی، پہاڑوں میں ہر جگہ محمد کی آواز لگ رہی، یا رسول اللہ کے یا محمد والے نہیں لگ رہا ہے، بدعت و شرک والے نعرے نہیں لگ رہے ہیں۔ بدعتی سے پوچھو کہ آپ نے دعا میں بھی تبدیلی کی، نماز میں بھی تبدیلی کی، اذان میں بھی تبدیلی کی، آپ نے ایک نئی عید بھی ایجاد کر لی، یہ کیوں کرتے آپ؟ تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم موجود دین سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہے گا واہ ہماری محبت، واہ کیا پیارا دن ہے۔ یہ دھوکے دھڑاکے والی بات ہے نا، دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پوچھنا تو یہ ہے کہ محبت آپ کی زیادہ ہے یا ابو بکر و عمر کی زیادہ تھی؟ محبت تجھے آتی ہے یا ابو حنیفہ اور شافعی کو آتی تھی؟ محبت میں آپ آگے ہیں یا امام بخاری اور مسلم کو بھی محبت کے کچھ مس ہو چکا تھا؟ انہوں نے ربیع الاول کی کس تاریخ کو جلسہ و جلوس اور عید میلاد النبی کا اہتمام کیا تھا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ عمل اس کے خلاف، سیرت منانا ہے انہوں نے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا نہیں۔ بس یہ دو فرق ہے، ایک ہے منانا اہل بدعت کا طریقہ اور ایک ہے بنانا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا اور بننا، یہ اہل حق کا طریقہ ہے۔ حکم آیا تھا بننے کا اور لوگوں کو اس کے مطابق بننے کی تعلیم دینے کا، لیکن یہ بجائے بننے بنانے کے منانے میں ڈوب گئے، بس منا لیا اور آرام سے بیٹھ گئے، گزر گئی عید میلاد النبی۔ یہود نے جو تہمتیں بنائی تھی، گھڑی تھی، حضرت نے انکار کیا کہ یہ شریعتی موسوی میں نہیں ہے۔ عیسائیوں نے جو طور طریقے اختیار کیے تھے، قرآن پاک نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اور مشرکین بچوں کے ختنے بھی کرتے تھے، عقیقے بھی کرتے تھے، ولیمے بھی کرتے تھے،
اور عیادتیں بھی کرتے تھے، جنازے بھی پڑھتے تھے، حرم میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور حاجیوں کو حج کے موسم میں پانی بھی پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کو عبادت بھی سمجھتے تھے، کوئی مر جاتا تو اس کا جنازہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، یہ بالکل پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ بیت اللہ نہ آئے. واہ قرآن، تیری بلاغت اور فصاحت پر قربان جاؤ. ان کی نماز بھی رد، ان کی قربانی بھی رد، ان کی خیر خیرات اور صدقے بھی رد، بیت اللہ کی تعمیر بھی رد کر دی گئی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن. یہ دیکھیں، واہ، تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، بیت اللہ کی تعمیریں کرتے ہو، یہ تب نیکی ہوگی پہلے ایمان صحیح کر لو، شرک سے توبہ کر لو، شرک میں مبتلا ہو. اس سے پتہ چلا کہ مبتدئین کی مسجدیں بنانا، ان کے مدرسے بنانا، ان کا تعاون کرنا، اس کا وہی درجہ ہے جو قرآن پاک مکے کے مشرکوں کے اعمال کو رد کر رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. پہلے ایمان صحیح کر لیں، پہلے شرک اور بدعت کی لعنت سے توبہ کر لیں. اور ان کی نماز بھی ذکر فرمائی، ان کی قربانیاں بھی ذکر فرمائی، ان کی نیکیاں اور حسنات بھی ذکر فرمائی، اور اخیر میں کیل ٹھوک دیا، انما المشرکون نجس، مشرک لوگ بالکل ناپاک ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ کے لیے بیت اللہ شریف آئے نہیں. آئے ہائے. المومنین فرماتی ہے حضرت رمضان شریف سے سفر آخرت کی تیاری فرما رہے تھے. وقفے وقفے سے ہمیں اہل خانہ کو اور صحابہ کو واعظ نصیحت میں ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ لوگ اس سانحہ کا تحمل کر سکے. اللہ، مثلا معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا اور روانہ کر دیا، تو حضرت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو وہ گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت نے فرمایا اوپر بیٹھو. تو معاذ رونے لگا کہ حضرت آپ نیچے چل رہے ہیں، میں اوپر کیسے بیٹھوں گا؟ حضرت نے فرمایا بات سنو، اگر اگلے سال آپ آئے اور مجھے نہیں پایا تو کیا کرو گے؟ یہ دیکھیں تیار کرا رہے صاحب. تو حضرت معاذ نے نہیں کہا کہ حضرت آپ تو بس حاضر ناظر ہے اور آپ تو ہر جگہ ہی بس جہاں بھی میلاد وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جیسے ان کا عقیدہ ہے. تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہو تو قبر کا سجدہ نہیں کروں گا. معاذ مقصد سمجھ گئے تھے کلام کا. تو آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں. تو پتہ چلا کہ درگاہوں پر سجدے کرنے اور درگاہوں پر طواف اور چادریں چلانا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اور پیغمبر نے صحابہ سے یہ عہد لیا ہے کہ ساری قبروں کی سردار میری قبر ہے، اس پر بھی ہاتھ رکھنا اور طواف کرنا اور سجدہ کرنا جنت سے محروم کر دے گی. اس لیے صحابہ نے عہد کیا. آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں ساتھ لے کے جاؤں گا جنت. چل اللہ کے امان.